اپنے نبی کی حدیث سنو تم بھی گم ہو جاؤ گے، میں بھی گم ہو گیا تھا۔ عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی تو ہے تو میرے لیے مرنا ہی آسان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے ایک فرض روزہ چھوڑا پھر قیامت تک اس کی قضا میں روزے رکھتا رہا قیامت تک، تو اس فرض روزے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے، دے دیا تو پھر کہیں رونا، لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں۔ میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا، یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا، کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں، ہم روتے ہیں علمدار کے لیے، عباس کے لیے، اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں، ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ ہائے ہائے، میرے نبی نے کہا کہ اور کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے چلنا۔ ان دو صفتوں پر میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں۔ اپنے نبی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر ہمیں معاف کر دینا یا اللہ۔ ہماری مثال اس بچے کی ہے جو کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر اپنی اماں سے پوچھ۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانا یا گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا، یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں ہے۔ عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے، وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے، کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے، تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کی، تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو اخلاق، اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے۔ اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو، اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو، اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا۔ یہ حضرت علی فرمایا اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر کسی کو مالدار، مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، ایک آنسو بہا دے، چلو آدھا میں نے تو رونا ہی نہیں ہمدا، ہائے تا تینوں ہمدی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے۔ اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے. تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی، وزیر بنا دے گی، صدر بنا دے گی، اور کیا کرے گی؟ تو میرا اللہ کہتا تو یہ تو میرا بندہ ہے، میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت. پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پہلے معافی مانگتا ہوں. تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا. تو وہ کہنے لگا ارے بھائی غم نہ کرو، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا. صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے. جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا. اپنے آپ کو سادگی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں. اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا، صرف آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا. آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، کسی ایسے ایرے غیر کو قرضہ نہیں دے رہے. یہاں مسجدیں والے چندے مانگ رہے، بھائی مسجد کو چندہ دو. مدرسوں والے چندے مانگ رہے، مدرسوں کو چندے دو. یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے، اور کہیں صندوقچیاں پھرا رہے، کہیں وہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہیں بھی کوئی یاد نہیں کرتا کہ کوئی تھا، کسی کو یاد نہیں آتا ہے. یہ بے رحم دنیا کا بے رحم قانون ہے. لہذا جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے ان کے لیے اس وفاؤں والے اللہ کو نہ چھوڑو. کی محبت نے پاگل کر دیا، دیوانہ کر دیا، اندھے ہو گئے. نہ کسی غریب کے آنسو نظر آتے، نہ کسی بڑھیا کی آہ سنائی دیتی ہے، نہ کسی کے چہرے کے غم کو پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کی فریاد ان کے دلوں کو پگھلا سکتی ہے. بلکہ اشد و قسوہ، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ مال کی حرص و ہوس نے انہیں انسانیت سے نکال کر جانور بنا دیا. 2 ٹانگ پہ چلنے والا، بولنے والا ایک جانور ہے. وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے. اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن. سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اللہ مومن خان کی قبر روشن کرے. کیا شعر کہہ گئے، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے.